السلام علیکم 10th کلاس. ہم نے اسلامیت اختیاری میں موضوعاتی مطالعہ کمپلیٹ کر لیا تھا. آج ہم اس کی ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں. کویسچن نمبر 1 ہے عقیدہ توحید پر نوٹ لکھیے. سوال نمبر 1، عقیدہ توحید پر نوٹ لکھیے. لانگ کوسچن ہے تو اس کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ عقیدہ توحید کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کسے کہتے ہیں، توحید کے معنی کیا ہیں. تعلیمات اسلام میں توحید کو بنیادی اور مرکزی مقام حاصل ہے، اس لیے سب سے پہلے اسی ٹاپک کو یعنی کہ دیکھا جاتا ہے. جب بھی کوئی عبادات کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے عقیدہ توحید کو دیکھا جاتا ہے. توحید کا لغوی معنی ایک بنانا، یکتا ثابت کرنا ہے، اور اصطلاحی معنی کے لحاظ سے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا عقیدہ توحید کہلاتا ہے. یعنی کہ اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور افعال کے لحاظ سے یکتا اور بے مثال ہے. تمام کائنات صرف اسی کی مخلوق ہے اور اسی کی تدبیر کے مطابق چل رہی ہے. یعنی کہ اس کائنات کو چلانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. کائنات میں اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے اور جو اس کے ساتھ ذات، صفات یا افعال میں شریک ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، نہ تو اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کی ذات میں کوئی اور شریک ہے. وہ تمام عیبوں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے اور تمام کمالات اس میں موجود ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ حی اور قیوم ہے، یعنی کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. حی قیوم کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. فنا ہونا اور موت کا آنا اس کے لیے محال ہے. یعنی کہ جس طرح انسان دنیا میں آتا ہے اور ایک نہ ایک دن اس کو جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ دنیا چھوڑ کر، یہ اس کی ابدی ٹھکانہ نہیں ہے. دنیا فانی ہے تو اس میں اپنی زندگی گزارتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فنا ہونا اور موت کا آنا اس کے لیے محال ہے. اور اس طرح وہ تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، اس کے سارا نظام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اس نظام کائنات کو چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اس کام میں اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم تھوڑا سا کام کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی ہماری مدد کر دے، ہم تھک جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو اس میں اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. وہ اکیلا ہی قیوم ہے، وہ صمد ہے، یعنی اپنے وجود اور کام میں کسی کا محتاج نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنا جو ہے خود ہی یہ سارا نظام اکیلا چلاتا ہے. وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق اور عبادت کا مستحق ہے. اب جب پوری کائنات کو کنٹرول کرنے والی ذات ایک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اکیلا عبادت کے لائق بھی وہی ہے. یعنی کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے اور عبادت کا مستحق بھی اللہ تعالیٰ ہے. کوئی اور ذات اس استحقاق میں اس کی شریک نہیں بن سکتی. وہ اپنی ذات، صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ واحد ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے. ذات میں ایک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس جیسی ذات اور کوئی نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جیسی ذات دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے. صفات کی وحدت سے یہ مراد ہے کہ اس جیسی صفات کاملہ کسی اور ذات میں نہیں پائی جاتی. اور افعال کی وحدت کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی تمام تدابیر صرف اسی کے ہاتھ میں ہیں اور جو کام وہ کر سکتا ہے دوسرا کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ اس کے معاملات میں کوئی دخل دے سکتا ہے. یعنی کہ دنیا میں جو بھی کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اس جیسے کام کوئی اور نہیں کر سکتا. یعنی کہ دنیا کا نظام چلانے یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے، وہی چلا سکتا ہے. کوئی انسان جو ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے.
اور جو ہے کوئی اس کے کام میں کوئی دخل دے سکتا ہے اور نہ ہی اس کے معاملات میں ہی کوئی دخل دے سکتا ہے۔ قرآن کریم نے اس مسئلہ توحید پر بہت زور دیا ہے اور مختلف طریقوں سے توحید کے عقیدے کو راسخ کرنے اور ہر قسم کے شرک کو ختم کرنے کی تعلیم دی ہے۔ یعنی کہ قرآن پاک میں بار بار یہ ذکر آیا ہے کہ جو ہے شرک کو ختم کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ قرآن کی ایک سورت کا نام سورہ اخلاص ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بہت اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مکمل طور پر ثابت کیا گیا ہے۔ قرآنی الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر اور ثانی نہیں ہے۔ یعنی کہ سورہ اخلاص میں بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا گیا ہے اور کہہ دیا گیا ہے کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پہلی آیت میں کیا بتایا گیا ہے کہ پہلی آیت میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ اپنی ذات، صفات اور افعال میں ایک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی اور شریک نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، اپنی صفات میں بھی ایک ہے اور اپنی افعال میں بھی ایک ہے، یعنی کہ وہ اس کی ذات بھی ایک ہے، اس جیسی صفات بھی کسی میں نہیں ہے، واحد ہے، وہی ہے، اور افعال یعنی کہ اس جیسے کام بھی اور کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ فرقے جو خدا کے ساتھ کسی اور کو ذات میں یا صفات میں یا افعال میں شریک ٹھہراتے ہیں، ان کی تردید ہو گئی، جیسا کہ مجوسی، ہندو اور نصرانی ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں۔ یعنی کہ کچھ ایسے لوگ، ایسے فرقے ہیں جو کہ جن میں کہ ہندو آ جاتے ہیں، مجوسی آ جاتے ہیں اور نصرانی، ٹھیک ہے، ان کے خدا جو ہے انہوں نے بنائے ہوئے، خود سے بنائے ہوئے، انہوں نے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک سے زیادہ خدا بنائے ہوئے ہیں۔ تو دوسری آیت میں اس امر کا اعلان ہوا ہے کہ اللہ اپنے وجود یا صفات یا افعال میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب پہلی آیت میں کیا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور افعال میں ایک ہے، اور دوسری آیت میں یہ اعلان ہوا ہے کہ اللہ اپنے وجود یا صفات یا افعال میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پہلی میں کیا بتایا گیا کہ اللہ ایک ہے، اس کا جیسا اور کوئی نہیں ہے، وہ اپنی صفات میں، اپنی ذات میں اور اپنے افعال میں ایک ہے۔ اب دوسری میں یہ بتایا گیا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یعنی کہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات کا ہر معبود باطل صرف اس صفت سے خالی ہے، اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں جو کسی کی محتاج نہ ہو، یعنی کہ کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں اس کو دوسروں کی مدد کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، لیکن اللہ کے سوا یعنی کہ ایک واحد ہستی ہے جس کو کسی کی مدد کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور وہ ہستی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یوں صمد کہہ کر تمام معبودان باطل کا خاتمہ کر دیا گیا، یعنی کہ صمد کہہ کر سورہ اخلاص میں صمد کا الفاظ استعمال ہوا ہے، لفظ، تو یہ لفظ استعمال کر کے تمام جو دوسرے معبودان باطل ہیں، جو جھوٹے خدا بنے ہوئے ہیں، ان کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اب تیسری آیت میں دیکھتے ہیں، تیسری آیت میں اس بات کا اعلان ہوا کہ اللہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ بیٹا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد ہے، نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے۔ اس اعلان میں یہود اور نصارہ کی جو اس قسم کے رشتے اللہ کے لیے قائم کیے ہوئے ہیں سخت تردید ہوئی ہے اور ان کے عقیدے کا بطلان ثابت ہو گیا۔ اب آخری آیت میں بتایا گیا ہے، یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے بے مثال اور بے نظیر ہے، یعنی کہ اللہ جیسی جو ہے کوئی اور ذات نہیں ہے، دنیا میں کوئی بھی کسی لحاظ سے اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، یعنی کہ اس دنیا میں کوئی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی برابری نہیں کر سکتا، اس جیسے ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کی اس مختصر سی صورت نے ہر قسم کے شرک کی جڑ کاٹ دی ہے۔
قرآن پاک کی یہ سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن اس نے جو ہے ہر قسم کے شرک کو جڑ سے ختم کر دیا، یہ کہہ کر کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہ ہر قسم کے شرک کو جڑ سے ہی ختم کر دیا گیا اور عبادت کا استحقاق صرف اللہ کے لیے ثابت کر دیا۔ عقل کے اندھے اب بھی اللہ کے سوا غیروں کو ان صفات اور افعال میں شریک ٹھہراتے ہیں، مگر جو عقل مند لوگ ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو معبود اور حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پھر اب توحید پر جو ہے اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور اسی پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار بھی ہے۔ نبوت کے اعلان کے کچھ عرصہ بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ میں صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اپنی قوم یعنی کہ قریش کو پہلا خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیابی اور فلاح پاؤ گے۔ عقیدہ توحید پر زور دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان التوحید راس الطاعات، عقیدہ توحید ایسا عقیدہ یعنی کہ توحید تمام نیکیوں کی جڑ ہے، یعنی کہ نیکیوں کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ توحید سے۔ توحید جو ہے اس کو جڑ قرار دیا گیا ہے نیکیوں کی، یعنی کہ ایک جڑ ہے اور اس سے آگے بہت ایک تناور درخت بن جاتا ہے، تو اسی طرح سے توحید جو ہے وہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ عقیدہ توحید ایسا عقیدہ ہے کہ جس کی صداقت اور سچائی پر خود اللہ نے فرشتوں اور عالموں نے گواہی دی ہے۔ ارشاد ربانی ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، ترجمہ ہے کہ اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ اس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہی گواہی فرشتے اور انصاف پر قائم رہنے والے عالم بھی دیتے ہیں۔ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہیں ان سب کو خدائے واحد کی عبادت کی وحی کی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کی طرف یہ وحی نہ کی گئی ہو کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس میری ہی عبادت کیا کرو۔ اللہ کی ذات، صفات اور عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی کو بھی شریک ٹھہرائیں گے اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، یا عبادت کرتے ہوئے ہم کسی اور کو اگر اس کا جو شریک ٹھہرائیں گے تو یہ شرک کہلائے گا، اور یہ کفر اور خدا کے انکار کی ایک شکل ہے۔ شرک یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے انکار کرنا، تو یہ ہم ایسا کر کے کبھی بھی گناہ گار نہیں ہو سکتے۔ شرک ایک ناقابل معافی جرم ہے، شرک کو ناقابل معافی جرم قرار دے دیا گیا ہے، اس کی کوئی معافی کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ انسان کی سب خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کرتا ہے، لیکن جو شخص شرک کرتا ہے اسے کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ یہ جرم نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ اور گناہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ شرک سے گندے خیالات اور ناپاک ارادے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے قرآن مجید میں رب عزت نے مشرکوں کو نجس اور ناپاک قرار دیا ہے، یعنی کہ مشرک لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں انہیں مشرک کہا جاتا ہے، شرک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو قرآن مجید نے نجس اور ناپاک یعنی کہ ان کو بہت ہی ناپاک قرار دیا ہے۔ انما المشرکون نجسا، بے شک مشرک ناپاک ہیں، اور جو لوگ دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ ظالم ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ان الشرک لظلم عظیم لقمان، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس آیت میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ تو یہ بیٹا ہمارا آج کا ٹاپک تھا عقیدہ توحید پر نوٹ لکھیے، ٹھیک ہے؟ تو عقیدہ توحید کے بارے میں نے ایکسپلین کیا ہے، اب اس کے میں MCQs آپ کو کرواتی ہوں، آپ اپنی نوٹ بک پہ MCQs نوٹ کر لیجئے گا۔ نمبر 1،
تعلیمات اسلام میں بنیادی اور مرکزی مقام حاصل ہے کس کو حاصل ہے؟ توحید کو۔ نمبر 2، توحید کا لغوی معنی ثابت کرنا ہے۔ کیا ثابت کرنا ہے؟ ایک یا یکتا۔ نمبر 3، اللہ تعالی حی اور ہے قیوم۔ نمبر 4، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق اور عبادت کا ہے، کیا ہے؟ مستحق۔ نمبر 5، وہ اپنی ذات، صفات اور افعال میں ہے، کیا ہے؟ وحدہ لا شریک۔ وحدہ لا شریک۔ نمبر 6، اللہ ہر لحاظ سے ہے بے مثال۔ تو یہ بیٹا ایم سی کیوز ہیں اس ٹاپک کے عقیدہ توحید پر جو نوٹ لکھنا تھا اس کے ایم سی کیوز میں نے آپ کو لکھوائے ہیں، ان کو بیٹا نوٹ کر لیجئے گا اور ان کو یاد بھی کرنا ہے آپ نے بہت اچھے طریقے سے۔ جلدی جلدی بیٹا نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد 7 دیکھیں، قرآن کریم کی اس مختصر سورت، کون سی سورت؟ سورہ اخلاص نے ہر قسم کے شرک کی کاٹ دی۔ کیا کاٹ دی؟ جڑ، یعنی کہ جڑ ختم کر دی، ہر قسم کے شرک کی جڑ ختم کر دی۔ آج ہم نے سوال کیا ہے کہ عقیدہ توحید پر نوٹ لکھیے۔ عقیدہ توحید جو ہے اس کے بغیر کسی کا بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تعلیمات اسلام میں توحید کو بنیادی اور مرکزی مقام حاصل ہے، اور توحید کا لغوی معنی ہے ایک بنانا اور یکتا ثابت کرنا، یعنی کہ اصطلاحی معنی کے لحاظ سے اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، یعنی کہ اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور افعال میں یکتا اور بے مثال ہے، اور تمام کائنات صرف اسی کی مخلوق ہے اور اسی کی تدبیر کے مطابق چل رہی ہے۔ کائنات میں اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو اس کے ساتھ ذات اور افعال میں شریک ہو سکے، اور جو کوئی اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا
تو وہ مشرک کہلائے گا، اور شرک مشرک کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نجس اور ناپاک قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ بیٹا آج کا ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کو بیٹا MCQs اس کے یاد کر لیجئے گا اور نوٹ کر لیجئے گا۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔